متقی کون لوگ ہیں اور قرآن میں ان کی کیا خصوصیت بیان کی گئی ہے اور سحر میں استغفار کے کیا معنی ہیں، آئیے جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، خدمت میں سلام و ادب پیش کرنے کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتا رہتا ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیت۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی 16ویں آیت سے، سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ متقی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگارا، بالتحقیق ہم ایمان لائے ہیں، پس ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سورہ آل عمران کی 16ویں آیت مبارک کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو۔ ایک، متقین ہمیشہ دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ 2، ایمان عفو الہی کی بنیاد ہے۔ 3، عفو درگزر ربوبیت کی شان ہے اور تربیت کا لازمہ ہے۔ 4، اللہ کے قہر اور عذاب کا خوف تقوی کی علامتوں میں سے ہے۔ 5، اپنے نیک کاموں پر بھروسہ نہ کرنا، اس کے باوجود کہ آپ اہل تقوی ہو پھر بھی خداوند کے قہر سے ڈرتے رہو۔ یہ تھی سورہ آل عمران کی 16ویں آیت کی تفسیر۔ آئیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی 17ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ متقی لوگ وہی صبر کرنے والے، سچے، مطیع و فرما بردار، انفاق کرنے والے اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس کے اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ باتقوی افراد کی کچھ خصوصیات ہیں، جیسے 1، مشکلوں میں صبر کرنا، گناہوں کے انجام نہ دینے اور واجبات کو انجام دینے پر صبر کرنا۔ 2، گفتار و کردار میں سچائی۔ 3، احکام الہی کے فرما بردار اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا، غرور و تکبر سے دوری اختیار کرنا۔ 4، جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ 5، سحر میں اللہ سے مناجات اور توبہ و استغفار کرنا۔ جی ہاں، سحر مناسب ترین وقت دعا کے لیے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرنا اس وقت میں نماز ادا کرنا ہے۔ تفسیر مجموع البیان۔ بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی 1 سال تک مسلسل نماز شب کے قنوت میں 70 مرتبہ استغفار کرے تو اس آیت کے مصادیق میں سے شمار کیا جائے گا۔ تفسیر اطیب البیان، من لا یحضرہ الفقیہ، جلد 1 صفحہ 309۔ ابی بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے المستغفرین بالاسحار کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تہذیب الاحکام، جلد 2 صفحہ 120۔ اہم نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ 1، مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ خالق کی عبادت بھی کرو۔ 2، تقوی سے مراد معاشرے سے کٹ جانا، بے خبر ہونا اور گوشہ نشینی اختیار کر لینا نہیں ہے۔ متقی شخص میں تمام کمالات ہونے چاہیے۔ آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 18ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ خدا نے گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور فرشتوں نے اور صاحبان علم نے بھی خدا کی وحدانیت کی گواہی دی ہے کہ وہ عدل و اعتدال کا نگہبان ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ گزشتہ آیتوں کی طرح اس میں بھی کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے یکساں نظام قائم کر کے اپنی ذات کی وحدانیت اور یگانگیت کی گواہی دے رہا ہے، یعنی عالم موجودات میں پایا جانے والا نظم و ہم آہنگی اس ذات وحدہ لا شریک کی قدرت کے حکم فرما ہونے کی گواہی دے رہی ہے، جیسا کہ ہم دعائے صباح میں پڑھتے ہیں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، سورج نکلا تو دلیل بھی آ گئی، اگر تیری دلیل سچی ہے تو اس سے منہ نہ موڑ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت میں وَأُولُو العلم سے مراد انبیاء اور اوصیاء ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ جہاں کثرت ہو وہاں محدودیت بھی ہوتی ہے، بے حد اور لامحدود مکان ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ فلاں چراغ کا نور بے انتہا ہے تو دوسرے چراغ کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، کیونکہ اگر اس کی حد ہو تو وہ نیستی سے جا ملے، کسی بھی بے انتہا کا دوسرا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا دوسرا نہیں ہے اور وہ یکتا ہے۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اہم اور مفید پیغامات کو۔ ایک، عملی گواہی دینا گواہی کی بہترین قسم ہے۔ مخلوقات عالم کے درمیان موجود ہم آہنگی و یگانگیت خدا کی وحدانیت پر گواہی کا بہترین نمونہ ہے۔ دو، خدا پر ایمان لانے کا راستہ علم ہے۔ علم واقعی انسان کو کائنات کے سرچشمے سے آشنا کرتا ہے۔ تین، علماء فرشتوں کے برابر ہوتے ہیں۔ چار، عدل الہی کو توحید کے ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے، دوسرے صاحبان قدرت و اقتدار کے برخلاف، کیونکہ وہ جہاں بھی یکتائی اور رقیب و شریک نہ ہونے کا احساس کرتے ہیں وہاں زور، جبر اور ظلم سے کام لیتے ہیں، لیکن خدا ایسا واحد و یکتا ہے جو عدل و انصاف کا اجرا کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، جو اللہ سے جہنم کی عذاب کی پناہ مانگے، وہ سچے صبر کرنے والے اور خدا کی راہ میں دینے والے اور سحر کے وقت استغفار کرنے والوں کو متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز شب میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے ایسے ہی ہے جیسے اس نے سحر کے وقت استغفار کیا۔ آج کا ایپیسوڈ ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔